قسم کا کفارہ بھی وہی ہے جو اس میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آ رہا ہے، اور نظر توڑنے کا بھی، قسم توڑنے کا بھی۔ قسم کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میں کسی معاملے میں قسم کھا لیتا ہوں کہ فلاں شخص کو مال غنیمت میں مال نہیں دوں گا، بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے غلط قسم کھائی ہے، یا وہ حقدار ہے، یا وقتی غصہ تھا، میں اپنا قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دوں گا اور میں اسے وہ مال دے دوں گا۔ اور حضور ایسے کرتے تھے۔ تو قسم توڑنا ضرورت پڑنے پر یہ سنت ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ، ماں باپ کی قسمیں نہ کھاؤ، قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی کھاؤ یا خاموش ہو۔ تو اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھائے گا نا، وہ قسم اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی۔ اکثر کہتا ہے نا منو میری ماں دی قسم، منو میرے بچیاں دی قسم، تو سمجھ لو قسم ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہ ہے بھی جھوٹا ہے قسم پہ کھانا جائے، وہ قسم دکھا ہی کو نہیں رہ رہا، ٹھیک ہے نا، وہ قسم نہیں ہوگی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہ وہ شرک جلی نہیں لیکن چھوٹے والا شرک ہے۔ جس طرح کہ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، یعنی وہ چھوٹا شرک ریاکاری، یہ بھی وہ والا۔ تو آپ کھا نہیں سکتے اس طرح کی قسم۔ کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ جی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ قرآن کی قسم جو ہے نا یہ کھائی جا سکتی ہے جواز کی حد تک، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن غیر اللہ نہیں ہے اس اعتبار سے، کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ جیسا کوئی کہ مجھے اللہ کی رحمت کی قسم، تو ظاہر ہے سے کوئی بھی غلط نہیں کہے گا۔ تو اسی طریقے سے مجھے اللہ کے کلام کی قسم، تو وہ غیر اللہ نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ لیکن پیغمبر جو ہے وہ مخلوق ہے، مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو باقی یہ جو بزرگوں کی قسمیں کھانا، ماں باپ کی قسمیں کھانا، یہ جذباتی ہے، اس چیز کو اسلام میں بالکل پسند نہیں کیا گیا۔ اور جب غیر اللہ کی قسم ہوگی تو وہ قسم اٹھانا تو گناہ ہے، وہ اسٹیبلش بھی نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے بعض اوقات وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ قرآن پہ حلف دے دو، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں قرآن کو بیچ میں سے نکالو، جی قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا۔ بے شک قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، تو قرآن اس لیے بھی تو نازل نہیں ہوا تھا کہ آپ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بخشیں اور قرآن پہ عمل نہ کریں، وہ بھی تو آپ کر رہے ہیں نا۔ تو جب کبھی اگر کوئی شخص کسی انصاف کے تقاضے کے طور پر آپ سے قرآن پہ ہاتھ رکھنا یا قرآن کی قسم اٹھانا یا قرآن کو سامنے رکھ کے بات کرنا ڈیمانڈ کرے، تو قرآن خود اسی لیے نازل ہوا ہے کہ انصاف کو قائم کیا جائے۔ اب اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ قرآن میں ہاتھ رکھو گے تو میں تمہاری بات کا یقین کروں گا، تو یہ کوئی قرآن کی توہین نہیں ہے، وہ قرآن کی اور اللہ کی تعظیم ہی کر رہا ہے۔ اور اس کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اکثر اوقات جن لوگوں نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے نا وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اچھا اسے اللہ کی قسم اٹھوا لیں، وہ ہلکی اٹھا دیتے ہیں، لیکن قرآن پہ نہیں ہاتھ رکھتے، جی قرآن دی مار پوے گی، اللہ دی مار نہیں پوے گی۔ دیکھیں نا اللاجیکل بات ہے، یعنی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹے بولتے ہیں، ویسے جھوٹ بول رہے ہیں، تو ویسے جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ گواہ نہیں ہے آپ کے جھوٹ کے اوپر، تو وہ پھر جذباتی۔ اچھا یہ پوری دنیا کی عدالتوں میں ہوتا ہے، آپ چلیں جائیں امریکہ میں، یورپ میں، وہاں پہ بھی اگر آپ مسلم ہیں تو وہ قرآن پہ حلف لیتے ہیں، کرسچن ہے تو وہ اس پہ بائبل کے اوپر حلف لیتے ہیں، تو وہ اس پہ کوئی قرآن کی توہین نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ توہین ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح کرنے سے کوئی توہین نہیں ہوتی ہے۔ کوئی ڈیمانڈ کرے تو اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام جعفر الصادق بن محمد باقر رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ انہوں نے کسی کو 5 دینار 5 سونے کے سکے قرض دیا تھا، تو جب ڈیمانڈ کیا تو اس نے آگے سے جھوٹ بولا کہ میں نے آپ سے کوئی قرض لیا نہیں ہے۔ تو وہ معاملہ عدالت میں گیا تو قاضی کے سامنے اس نے یہ کہا کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ سے 5 دینار قرض لیا ہے تو آپ اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں۔ اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ 5 سکوں کے پیچھے قسم نہیں اٹھائیں گے،
اتنی بڑی ہستی ہے تو میری بھی جان چھوٹ جائے گی. لیکن مسئلہ یہاں پہ قسم اٹھانے یا نہ اٹھانے کا نہیں تھا، ان کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ تھا. خیر انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کا مسئلہ بھی نہیں سمجھا. انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تو نے 5 دینار مجھ سے لیے، تو جب اس کی ڈیمانڈ تھی قسم اٹھائے تو میں مان لوں گا. انہوں نے وہ اٹھائی تو وہ پھر دوسری طرف چل پڑا. کہتے جی آپ نے 5 سکوں کے پیچھے قسم اٹھائی. تو انہوں نے کہا میں نے اگر میری قسم اٹھانے سے تو 5 حرام کے سکے کھانے سے بچ گیا تو میں نے تو تیری آخرت بچائی ہے، باقی میں نے قرضہ تجھے اللہ کے لیے معاف کیا. لیکن یہ پورا ایپیسوڈ کرنے کے بعد تاکہ وہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے. مثلا کوئی شخص کہتا ہے نا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ چیز اتنی خرید پڑی ہے، تو اس نے کوئی مستقبل کے کسی واقعے کی طرف اپنے اوپر بائنڈنگ نہیں کی ہے، بلکہ اس نے ایک جھوٹ بولا ہے قسم اٹھا کر. تو اس کیس میں قسم کا کفارہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ جھوٹ بولنا ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ حرام ہے، اس پہ توبہ واجب ہو. قسم یہ ہوگا کہ کوئی شخص یہ کہ میں یوں کروں گا اور وہ اس کے الٹ کر دے، یا میں یوں نہیں کروں گا اور وہ کر گزرے. قسم کا بنیادی رول ہے مستقبل کے ساتھ. ماضی کے کسی قصے پہ کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ کی قسم یہ ایکسیڈنٹ میں نے نہیں کیا تھا، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے اسی نے کیا ہوا تھا، تو یہ قسم کوئی ہوئی نہیں ہے. یہ صرف اس نے اپنے جملے میں وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ کا نام یوز کیا ہے، جو قسم توڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اس نے اللہ کو بیچ میں ڈال کے جھوٹ بولا ہے، تو اس پہ توبہ کرے گا، کفارہ کوئی نہیں ہوگا. تو قسم مستقبل سے تعلق رکھتی ہے، یہ اس میں سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے. اب آ جائیں آپ قسم کے کفارے کی طرف. فَكَفَّارَتُهُ، تو اس کا پھر کفارہ ہوگا. تو کفارے کا مطلب یہ ہے کہ وہ توڑ دیے. یہ نہیں کہ جس نے قسم کھائی ہے تو اب وہ کفارہ بھی ادا کرے گا، نہیں. قسم اگر پوری کر دیتا تو ٹھیک ہے، پھر تو کفارہ کوئی نہیں. قسم توڑنے کا کفارہ. اطعام 10 مساکین، کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانی درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ قسم کے کفارے کا معاملہ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوگا. ایک کروڑ پتی بندہ ہے، اس کے قسم کا کفارہ ڈیفرنٹ ہوگا. ایک غریب آدمی کے قسم کا کفارہ ڈیفرنٹ ہوگا. اب جو ایک وقت کھانا 100 روپے میں کھاتا ہے تو وہ تو 1000 روپے میں قسم توڑ کے کفارہ ادا کر دے گا. لیکن جو بندہ ایک وقت کھانا کھاتا ہے 5000 روپے والا، ہوٹلنگ کرتا ہے، اس کے گھر میں بھی کھانے 8-10 قسم کے پکتے ہیں، تو وہ ایک وقت کے کھانے کا ریٹ نکالے گا. ہو سکتا ہے وہ 100 مسکینوں کے کھانے کے برابر اس کا وہ بن جائے. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو وہ وہی کھانا کھلائے گا جو وہ خود کھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے وہ والا. او کسوتہم، یا پھر 10 مساکین کو کپڑے لے کے دے دے. بعض کا تو کھانا کھلانے میں تردد ہو سکتا ہے. ویسے تو آج کل لوگ مدرسے میں جا کے پیسے دے آتے ہیں، وہ تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. بہتر تو یہ ہے کہ آپ وہ بندے ڈھونڈیں، یا 10 مسکینوں کو، مسکین آپ کو مدارس میں بچے تو مل ہی جائیں گے، ان کو آپ کپڑے سلوا دیں. تو یہ دونوں میں آپ کے پاس اختیار موجود ہے. اور تیسرا او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرو. اب غلام والا سسٹم تو obsolete ہو چکا ہے. ہمارے پاس تو پہلے 2 آپشن ہی ہیں. ان تینوں میں ہے او یہ کرو، یا یہ کرو، یا یہ. چوتھا آپشن کوئی نہیں ہے. پہلا کیا ہے؟ 10 مساکین کو وہ کھانا کھلانا جو آپ خود کھاتے ہیں، یا 10 مساکین کو کپڑے خرید کے دینا، یا پھر غلام آزاد کرنا. آپ کو غریب آدمی بھی تو قسم کھا سکتا ہے نا میرے جیسا. اس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ جو غریب آدمی جو افورڈ نہیں کر سکتا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو یہ نہ پا سکے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو وہ 3 دن کا روزہ رکھ لے. تو یہ اس کے ایکویلنٹ ہو جائے گا. 3 دن کا روزہ رکھ لے تو اس کا وہ پھر کفارہ ادا ہو جائے گا. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ،
اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب کہ تم قسم اٹھا بیٹھو، اور اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ وہ اٹھانے کے بعد توڑ دو یا توڑنا چاہو۔ واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی۔ کوشش تو یہ کرو کہ اگر واقعی تم نے کوئی جینون کوئی اس طرح کی قسم کھائی ہے تو اس کی حفاظت کرو، لیکن یہ حفاظت ان قسموں کی ہے جو آپ نے کوئی انسانوں والی قسمیں کھائی ہوئی ہے، جو غنڈوں والی آپ نے قسمیں کھائی ہوئی ہے، زبردستی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والی، تو وہ تو اس کو تو توڑنا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کر سکو۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آمین۔